بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سابقوا الی مغفرۃ من ربکم۔ محترم خواتین و حضرات، بعد نماز وتر ماہ مبارک کی مناسبت سے الحمدللہ آخری عشرے کے متعلق ان تمام احادیث اور ائمہ و فقہاء و محدثین کی تعلیمات کو ہم سن چکے ہیں کہ کس طرح اللہ اس کے رسول نے اس مقدس مہینے میں، اس بابرکت مہینے میں یہ چاہا ہے کہ ایمان والے بندے اس کے ایک ایک دن اور ایک ایک رات کی ایک ایک گھڑی کو جتنا ہو سکے اللہ کے ذکر سے معمور کریں، اپنے گناہوں کی اس سے مغفرت طلب کریں، اس کی کتاب پر توجہ دیں، اپنے عقیدہ و ایمان کو درست کریں۔ آج الحمدللہ یہ اور ایک فضیلت والی رات اس میں ہے، یہ ہے جمعہ کی شب۔ اس کی بھی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے، اور پھر یہ تو رمضان المبارک کے جمعہ کی شب ہے، اور اس میں خاص طور سے جو بات اہل علم سے سننے میں آئی اور پڑھنے میں آئی وہ یہ کہ اس شب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو ہم کل آخری عشرے کے متعلق اس اہم عبادت پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے، یعنی اعتکاف، اس کے متعلق ہم نے مسائل سنے، اور کل اس کے معنی اور اس کا مفہوم بھی ہمارے سامنے آ گیا تھا قرآنی آیات کی روشنی میں کہ یہ لفظ جو ہے کسی چیز کے پاس آدمی کے ٹھہر جانے، رکنے اور اپنے آپ کو اس سے وابستہ کر لینے کے ہیں۔ ٹھہرنا، رکنا، اعتکف یا تکیف، موتکفن، باب افتعال سے آتا ہے یہ، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے لیے بھی استعمال کیا ہے، اور کل میں نے بتایا کہ اس میں بھی توحید اور شرک کی وضاحت ہوتی ہے، اور اس کے لیے جو لفظ آتا ہے ہماری اس بر صغیر کی بدعت اور خرافات میں گھری ہوئی امت کے لیے، وہ آتا ہے مجاور۔ جو درگاہوں پر، قبروں پر بیٹھتے ہیں نا، مجاور، یہ مشرکین مجاوری ہوتے ہیں اپنے بتوں کی، اس لیے حضرت ابراہیم نے بھی اپنے باپ اور اپنی قوم سے وہی لفظ استعمال کیا تھا، اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التی انتم لها عاکفون۔ اے میرے باپ، اے میری قوم، یہ مورتیوں کے سامنے تم جو مجاور بن کر بیٹھے ہو یہ ہے کیا؟ اور پھر اس لفظ کو اس معنی میں بھی استعمال کیا گیا جو اللہ واحد کی بندگی اور اس کے در پر رکے رہنے کے لیے اللہ کے نبی نے اپنی امت میں جاری فرمایا ہے۔ تو ہم نے کل اس سلسلے میں اس کا کیا مقام ہے، وقت کیا ہے، اور اس کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں، وہ ہم نے سن لیے تھے۔ اب وہ کام جو اعتکاف میں مستحب ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی آدمی اللہ کے در پر آ کر بیٹھ گیا، گویا ہمارے دین میں دنیا سے کٹنا بھی نہیں ہے جائز، کہ کوئی آدمی اپنی دنیاوی ذمہ داریاں، اپنے کاروبار، بال بچوں کو چھوڑ کر کہیں پہاڑوں میں نکل گیا، اللہ حق کرتے بیٹھ گیا، یا مسجد کا کونا پکڑ کر بیٹھ گیا، تو یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہ طریقہ عیسائیوں نے ایجاد کیا جس کو رہبانیت کہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان فرما دیا لا رہبانیت فی الاسلام،
اسلام میں ایسی کوئی عبادت کا تصور نہیں ہے کہ آدمی دنیا سے بالکل کنارہ کش ہو جائے۔ البتہ قرآن مجید بھی اور صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات پر ضرور آدمی کو آگاہ کرتے، خبردار کرتے، نصیحت کرتے، یاد دلاتے ہیں کہ لیکن خبردار، اس فانی دنیا کی رعنائیوں میں اپنے کو تم غفلت میں ڈبو مت دینا، اس کی چاہت میں اپنے مقصد حیات کو مت بھول جانا، اس کی محبت میں اپنے دشمن شیطان کے ہتھے مت چڑھ جانا کہ وہ تم کو خدا کی یاد سے، اپنی بندگی اور عبادت سے غافل کر کے تمہیں اپنے لیے اور اس دنیا کے لیے فتنہ بنا لے اور تمہیں جہنم کی طرف ہانک لے جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ تمہارے مال، یہ تمہاری اولاد ہیں جس کی محبت دلوں میں بھر دی گئی ہے، یہ اللہ کے ذکر سے غفلت میں ڈال کر ہلاک نہ کرنے پائے تمہیں۔ یہ ضرور قرآن نصیحت کرتا ہے، ہوشیار کرتا ہے کہ ہوشیار رہو، یہ نہیں کہ دنیا چھوڑ دو، دنیا ترک کر دو، بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے اور اس کی تمام رعنائیوں کے اندر سے نکلتے ہوئے اپنے رب سے جڑے رہو، اس کی یاد سے اپنے کو کبھی غافل مت ہونے دو۔ اس کے لیے یہ تربیت ہے کہ 10 دن دنیا کے معاملات ترک کر کے آدمی اللہ کی بارگاہ میں آ کر پڑ جائے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ یا تو اس کے احکام و مسائل سے پوری طرح آگاہ نہیں ہوتے، تو یا تو وہ اعتکاف میں بھی کیا کرتے ہیں، یہاں پر بیٹھے بیٹھے فونوں کے ذریعے، اب یہ فون ہو گئے ہوئے ہیں، ان کے ذریعے ان کے سارے کاروبار وہ سب چالو رہتے ہیں، دکان کھولا کہ نہیں، مال آیا کہ نہیں، اس کے پیسے آئے کہ نہیں، وہ اس کو دواخانے میں لے گئی کہ نہیں، اس کی طبیعت برابر ہے کہ نہیں، اس کا فون آیا تھا کیا، یہ سب چیزیں نہیں ہونا۔ اور کچھ وہ رہتے ہیں جو بیچارے بنی اسرائیل کے طرح چپ کا روزہ ہی رکھ لیتے ہیں، بات کرنا ہی منع ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اعتکاف میں کیا کام مستحب ہے وہ ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ وہ کام جو اعتکاف میں مستحب ہے، اس پر تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ اعتکاف کے دوران نفل نماز، تلاوت اور اللہ تعالیٰ کی ذکر، تسبیح، سبحان اللہ کہنا، تحمید، الحمدللہ کہنا، تکبیر، اللہ اکبر کہنا، استغفار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود میں مشغول رہنا مستحب ہے۔ جمہور ائمہ جن میں امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہما شامل ہیں کے نزدیک حدیث اور فقہ کی کتابوں کے پڑھنے میں مشغولیت بھی مستحب ہے، یعنی نماز نوافل کا اہتمام ہو، قرآن کی تلاوت ہو اور خاص طور سے اس کی آیات کا ترجمہ اور کوئی مستند عالم دین کا قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہوا ترجمہ اور تفسیر ہو، وہ پڑھی جائے، اس کی صورتیں یاد کی جائیں، دہرایا جائے، حدیث کی کتابیں پڑھی جائیں، فقہ کی کتاب پڑھی جائے، جن مسائل کو اپنی نماز کے سلسلے میں مسائل سے اپنے آپ کو آگاہ کیا جائے، تو یہ سب چیزیں مستحب ہیں۔ اب وہ کام جو اعتکاف میں مکروہ ہیں، فضول باتوں یا کاموں میں مشغولیت، حضرت ابو بصرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے اسلام کے اچھا ہونے میں سے یہ ہے کہ وہ ہر فضول بات اور کام کو ترک کر دے۔ رواه ترمذی، ابن ماجہ۔ نیکی کے خیال سے چپ رہنا، بلا وجہ کوئی آدمی آ کر اگر کوئی پوچھ رہا ہے کہ بھئی فلاں آدمی کہاں ملے گا یا مسجد میں طہارت خانہ کدھر ہے، کچھ پوچھ رہا ہے تو اس کا جواب دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسا چپ رہنے کو نیکی سمجھنا یہ مکروہ ہے الٹا۔ دلیل اس کی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کھڑے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق دریافت فرمایا
تو لوگوں نے بتایا کہ اس شخص کا نام ابو اسرائیل ہے اور اس نے یہ نظر مانی ہے کہ وہ کھڑا رہے گا، بیٹھے گا نہیں، نہ سایہ کرے گا، نہ بات چیت کرے گا، اور یہ کہ روزے سے رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے حکم دو کہ بات چیت کرے، بیٹھے اور اپنا روزہ ختم کرے۔ رواه البخاری، ابو داؤد و ابن ماجہ رحمہ اللہ علیہ اجمعین۔ یہ ہے دین کا صحیح تصور، عبادت کا صحیح تصور۔ ابو اسرائیل نامی صحابی نے نظر مان لی تھی، نیت منت مان لی تھی کہ میں کھڑے ہی رہوں گا، بیٹھوں گا نہیں، اور سایہ میں نہیں آؤں گا، سایہ نہیں کروں گا اپنے اوپر، دھوپ اگر ہے تو دھوپ میں رہوں گا، اور روزہ رکھوں گا۔ آپ خطبہ دے رہے تھے اور وہ کھڑے تھے، آپ نے پوچھے خطبے کے دوران کہ یہ شخص کیوں کھڑا ہے، کون ہے یہ؟ لوگوں نے کہا کہ اس کا نام ابو اسرائیل ہے یا رسول اللہ، اور اس نے یہ نظر مانی ہوئی ہے۔ کہا اس کو جا کر حکم دو کہ وہ روزہ توڑے، بات کرے اور آ کر بیٹھے، تینوں چیزیں ختم کرے ہو۔ اب مسلمانوں کو تو ایسی حدیثیں سمجھ میں نہیں آتی، ان کو تو کیا ہونا، ایک بزرگ تھے 30 سال ایک ٹانگ پہ مرغے کے ساتھ کھڑے رہے۔ کئی کو کھڑے رہے بھائی، کون بولے تھے؟ وہ بڑی ہستی ہو گئی، 30 سال ایک ٹانگ پہ کھڑے رہے۔ کیوں کھڑے رہے؟ کیا تکلیف تھی؟ کٹ گئی تھی ٹانگ، کچھ اور تھا معاملہ؟ نہیں، مسلمانوں کو ایسا سن کے بڑا جوش آتا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا ہستی ہوں گی۔ کہیں کوئی بزرگ کنویں میں الٹے لٹک کے وظیفے میں مشغول ہے 10 سال تک، الٹے، کہ دماغ کمزور تھا، خون کا دوران نہیں ہو رہا تھا، اس سے الٹے لٹک گئے تھے، پتہ نہیں کیا معاملہ۔ یہ کرامتیں ہیں مسلمانوں کے پاس، خوش ہوتے ہیں ایسے واقعات سن کر جھوٹے۔ دین دیکھو ہمارا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کے تینوں کام ختم کروا دیے کہ تو نے اپنے آپ کو ہلاکت میں، اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنے کا کام کیوں کیا؟ کس نے حکم دیا تجھ کو کہ تو کھڑا رہے، بیٹھے مت؟ یہ نظر مانی کیسے تو نے غلط؟ اور ہمیشہ روزے سے رہے گا، بات چیت نہیں کرے گا، سایہ نہیں کرے گا۔ آپ نے سارے کام ختم کرنے کا حکم دینے لگا ہے۔ اور یہ بخاری شریف کی، ابو داؤد شریف ابن ماجہ کی مستند حدیث۔ اب وہ کام جو اعتکاف میں جائز یا ناجائز ہیں، جائز کام کون سے ہیں، ناجائز کام کون سے ہیں؟ چونکہ اب 15ویں تراویح ہم پڑھ چکے، نصف رمضان رخصت ہو چکا ہے، اور اب وہ آخری عشرہ جو ان ساری برکتوں اور فضیلتوں کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہونے میں ہے، اس سلسلے میں ہم یہ احکام اگر جان لیں تو انشاءاللہ اس عبادت کے کرنے میں ہمیں آسانی بھی ہوگی، اور اللہ نے چاہا تو اس کا اجر بھی ہم پورا پا سکیں گے۔ انسان کے لیے جائز ہے کہ اعتکاف کی حالت میں اپنی بیوی سے اپنا سر دھلوائے، کنگھی کرائے، اور اس غرض سے اپنا سر مسجد سے باہر نکالے۔ اب یہاں تو اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، کیونکہ آپ کے حجرے 9 تھے، اور 9 کے 9 حجرے مسجد نبی سے لگے ہوئے تھے، تو یہ تو اب ممکن نہیں ہے۔ البتہ اگر مسجد میں اعتکاف میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، اس مسجد میں حمام وغیرہ نہیں ہے، اور وہ نہانے کے لیے اپنے گھر جاتا ہے، تو وہاں اپنی بیوی سے یہ کام کروا سکتا ہے۔ یہ اعتکاف کی حالت میں اتنا جائز ہے، باقی اس سے آگے نہیں۔ یہ حدیث کل آ گئی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے دوران میری طرف اپنا سر بڑھاتے اور میں آپ کا سر دھوتی، حالانکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی، اور دوسری روایت میں کہ میں آپ کے سر میں کنگھی کیا کرتی تھی۔ کل یہی والی حدیث آئی تھی کنگھی والی، اور اس میں یہ وضاحت نہیں تھی کہ آپ حیض سے تھی، اس میں وضاحت ہے کہ آپ حیض کی حالت میں ہوتی تھی۔ اگر اعتکاف کی حالت میں معتکف کے گھر کا کوئی آدمی اس سے ملنے آئے تو وہ اسے الوداع کہنے کے لیے اپنے اعتکاف کی جگہ سے نکل سکتا ہے۔ یہ اسلامی تہذیب کا ایک اصول ہے کہ ہمارے گھر پر کوئی ہم سے ملنے آئے، کوئی بھی ہو، وہ ملاقات کی غرض سے آیا ہے، رشتہ دار ہو، دوست احباب میں سے، ملنے جلنے والوں میں سے ہو، یا کوئی اجنبی ہو، وہ کسی کام کے لیے ہمارے پاس ملنے آیا ہے،
تو ہمارا کام ہے اس کی تعظیم کریں، اس کی عزت کریں، اس کا احترام کریں، ہو سکے تو اس کے چائے پانی وغیرہ کا جو کچھ ہم انتظام کر سکتے ہیں وہ کریں، اور جب وہ جانے لگے تو اس کو اپنے گھر کے دروازے تک چھوڑنے جائیں۔ یہ ہماری تہذیب ہے، یہ اسلام کا سکھایا ہوا ادب ہے کہ اپنے گھر پر آئے ہوئے مہمان کو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، جب رخصت کرو تو اس طرح رخصت کرو۔ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے کہ میں ایک رات آپ سے ملنے آئی، میں نے آپ سے بات چیت کی، پھر میں کھڑی ہوئی اور پلٹی تو آپ بھی مجھے الوداع کہنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد۔ معتکف کے لیے جائز ہے کہ مسجد میں اپنے لیے خاص جگہ متعین کر لے اور اس پر پردہ ڈال لے تاکہ اسے تنہائی اور خلوت میسر ہو، بشرطے کہ اس سے مسجد میں جگہ تنگ نہ ہو جاتی ہو اور نمازیوں کو تکلیف نہ ہوتی ہو۔ تو پردے وغیرہ ہوں تو نمازوں کے وقت ان کو اوپر اٹھا دیا جا سکتا ہے، لپیٹ دیا جا سکتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف فرماتے تو استوانِ توبہ کے ستون کے پاس آپ کا بستر ڈال دیا جاتا یا چارپائی رکھ دی جاتی۔ کچی تھی مسجد نبی تو وہیں آپ کے لیے یا تو چمڑے کا بستر بچھا دیا جاتا، کچی زمین تھی، یا پھر چارپائی رکھ دی جاتی تھی اور اس پر پردے ڈال دیے جاتے تھے اور آپ اس میں اعتکاف فرماتے تھے استوانِ توبہ کے نزدیک۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ترکی خیمے میں اعتکاف فرمایا تھا جس کے دروازے پر چٹائی کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا تھا، رواہ ابن ماجہ۔ ایک مرتبہ آپ کے لیے ترکی خیمہ، جو بدوؤں کے خیمے رہتے ہیں صحراؤں میں کپڑے کے یا چمڑے کے، وہ خیمہ آپ کے لیے لگا دیا گیا تھا۔ اس پر اجماع ہے کہ معتکف کے لیے پیشاب پاخانے کے لیے مسجد سے نکلنا اور اپنے گھر میں داخل ہونا جائز ہے اگر مسجد میں اس کا انتظام نہ ہو۔ اگر ہے، آج کل تو الحمدللہ تمام مساجد میں یہ ساری سہولتیں مہیا ہیں۔ دوسری ضروریات جیسے مریض کی عیادت اور جنازے میں شرکت کے بارے میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام عطا اور امام مجاہد رحمہم اللہ علیہ مجمعین کے نزدیک مریض کی عیادت اور جنازے میں شرکت کی غرض سے معتکف مسجد سے نہیں نکل سکتا۔ جو معتکف ہے، مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، خصوصاً رمضان کے آخری دنوں کا اعتکاف کرنے والا معتکف، اس کے لیے یہ ان ائمہ کے نزدیک ہے کہ وہ مریض کی عیادت کو یا جنازے میں شرکت کو نہیں جا سکتا۔ البتہ جو دوسرے فقہا ہیں، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، امام سفیان ثوری، امام اسحاق کے نزدیک اگر انسان شروع میں شرط لگا لے تو اعتکاف میں ان کاموں کے لیے مسجد سے نکل سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اعتکاف کی نیت سے بیٹھنے کے وقت یہ بھی دل میں ارادہ کر لے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی میرا قریبی رشتہ دار یا جاننے پہچاننے والا بیمار ہوا بہت زیادہ تو میں اس کی عیادت کو جاؤں گا، یا خدا نخواستہ کوئی عزیز قریب کی موت ہو گئی تو میں اس کے جنازے میں شرکت کروں گا، ایسا اگر وہ نیت کر لیتا ہے اور یہ شرط لگا لیتا ہے تو ان ائمہ کے نزدیک وہ ان باتوں کے لیے اعتکاف سے باہر آ سکتا ہے، اپنے معتکف سے باہر جا سکتا ہے۔ مگر امام ابو حنیفہ، امام مالک اور عظیم تابعی امام عطا اور مجاہد رحمہم اللہ علیہم کے نزدیک مریض کی عادت اور جنازے میں شرکت کے لیے وہ نہیں نکل سکتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں ہوتے تو آپ مریض کے پاس سے گزرتے تو آپ چلتے رہتے اور ٹھہر کر اس کا حال دریافت نہ فرماتے۔ چلتے چلتے پوچھ لیتے تھے آپ، مگر وہاں رک کر اس سے اس کی طبیعت یا اس کی عیادت نہیں کرتے تھے۔ اگر رستے میں کوئی مل جاتا، آپ جاتے ضرورت کے لیے، تو ایسی صورت میں
یہ ان کی دلیل ہے، جو ائمہ بولتے ہیں نا کہ مریض کی عیادت نہیں کر سکتا، ان کی دلیل یہ حدیث ہے۔ اس پر بھی اجماع ہے کہ معتکف کے لیے اگر انسان ایسی مسجد میں معتکف ہو جہاں جمعہ نہ ہوتا ہو تو جمعہ میں شرکت کے لیے اسے مسجد سے نکلنا ضروری ہے۔ البتہ اس بارے میں اختلاف یہ ہے کہ آیا اس کا اعتکاف باقی رہے گا یا ختم ہو جائے گا۔ اکثر ائمہ امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد کے نزدیک اس کا اعتکاف باقی رہے گا۔ اس بارے میں اجماع ہے کہ معتکف کے لیے اپنی بیوی سے تعلق ناجائز ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یعنی رمضان کے دنوں میں روزے کے علاوہ رات میں اللہ نے اس کو حلال کر دیا ہوا ہے، لیکن اگر کوئی اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے تو رات میں بھی وہ اپنی بیوی سے مباشرت نہیں کر سکتا۔ اس پر بھی اجماع ہے کہ معتکف تجارت یا کوئی بھی دوسرا کاروبار نہیں کر سکتا، اس لیے اعتکاف میں بیٹھنے والے یا تو دجال ساتھ میں نہ لائیں، اور اگر لائیں تو اس کی تمام لعنتوں کو دروازے ہی میں گھر پر چھوڑ کر آ جائیں، اور گھر والوں کو تاکید کر دیں کہ وہ کاروبار کے سلسلے میں اور دوسرے معاملات کے سلسلے میں میرے کو فون کرنا بھی نہیں، اور میں بھی کروں گا نہیں تو آ کے تو بیٹھ گئے مگر دل پورا اٹکا ہوا ادھر ہی ہے۔ اور پھر جس طرح اللہ اس کے رسول کے نزدیک یہ آخری 10 دن نیکی کمانے کے، خوب ذکر کرنے کے، خوب عبادت کرنے کے، ہمارے نزدیک آخری 10 دن خوب کمانے کے، خوب پھرنے کے، خوب مزے لینے کے، خوب کھانے کے، خوب عید کی فل تیاری کرنے کے، تو اس میں فرق پڑ جاتا ہے۔ اور دین یہ چاہتا ہے کہ ہمارا مزاج یہ ہو، ہم اللہ اور اس کے رسول، اس کے دین کو ترجیح دینے والے بنیں، ہم اپنی خواہش نفسانی پر اپنے آپ کو قابو دلانے والے بنیں، کیونکہ جنت کا راستہ یہی ہے، اور جو راستے پہ ہم چل رہے ہیں وہ جہنم کا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے سرکشی کی اپنے رب سے، اپنے رب کے حکم سے منہ موڑا، نافرمانی کی، اعراض برتا، اور دنیا کی زندگی کو اس نے ترجیح دی، اس زندگی کو اپنے گلے سے لگایا، اپنے دل میں بسایا، تو پھر فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پھر جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے کہ کل رب کے سامنے مجھ کو حاضر ہونا ہے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، سب لوگوں کو اس دن رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو ڈرا اس بات سے کہ اس کو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جس نے اپنے نفس کو روکا خواہشات سے، یعنی نفس تو خواہش کر رہا تھا لیکن اس بندے نے اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں ڈالا، آخرت کی فکر کو اپنے ذہن پر طاری کیا، تب اس نے ان خواہشات سے اپنے آپ کو روک لیا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو رک گیا خواہشات نفسانی سے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو پھر جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اعتکاف کی قضا، اس بارے میں اختلاف ہے کہ اگر معتکف اپنا اعتکاف پورا کیے بغیر درمیان میں سے چھوڑ دے تو کیا بعد میں اس کے ذمے اس کی قضا ضروری ہے؟ تو اس سلسلے میں ائمہ اور فقہاء کا کہنا ہے کہ امام مالک اور حنفیہ کے نزدیک اعتکاف کی قضا واجب ہے۔ ان کا استدلال حضرت عائشہ کی حدیث سے ہے جو بخاری مسلم اور ابو داؤد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں اعتکاف شروع فرمایا، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نکل گئے، یعنی درمیان میں اسے ترک کر دیا، تو پھر آپ نے شوال میں 10 دن اعتکاف فرمایا۔ یہ دلیل ہے حدیث کے اعتکاف کی قضا ہے۔ لیکن امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل کے نزدیک اعتکاف کی قضا واجب نہیں، مستحب ہے۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ ہر وہ کام جسے انسان نفلی طور پر شروع کرے اور پھر اسے درمیان میں چھوڑ دے تو اس کی قضا کا اسے اختیار ہے، اس کے ذمے ضروری نہیں۔ حضرت عائشہ کی حدیث کے متعلق ان کا کہنا ہے کہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر انسان کوئی کام نفلی طور پر شروع کر دے تو اسے اختیار ہے کہ چاہے تو وہ اسے پورا کرے اور چاہے تو اسے درمیان میں ترک کر دے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف درمیان میں ترک کیا، لیکن انہیں قضا کا حکم نہیں دیا گیا۔ یہ صحیح تر بات ہے۔ تو کسی کا اعتکاف اگر کسی وجہ سے ٹوٹ بھی گیا، یعنی وہ نکلنا پڑا اس کو درمیان میں، تو اب اس کو اس کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ وہ اپنے رب سے توبہ استغفار کرے یا کچھ اس کی راہ میں صدقہ کر دے تاکہ اس کا یہ جو اعتکاف ادھورا رہ گیا ہے اس کی کمی پوری ہو جائے۔ عورتوں کا اعتکاف، حضرت عائشہ کی حدیث ہے، عورت اعتکاف کرنا چاہے تو اس کے لیے اپنے شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے۔ نمبر 1، شوہر کو بیوی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بیوی کو نفلی روزہ رکھنے کے لیے بھی اور اعتکاف کرنے کے لیے بھی شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے۔ اگر وہ اس کی اجازت کے بغیر اعتکاف کرے گی تو اسے روکنے کا اختیار ہے، اور جمہور ائمہ جن میں امام شافعی اور امام احمد بن حنبل شامل ہیں کے نزدیک وہ اسے اجازت دے کر بھی اپنی اجازت واپس لے سکتا ہے۔ یعنی اگر کسی شوہر نے اجازت دے بھی دیا اور بعد میں اس کو ایسا لگا کہ بھئی نہیں یہ اعتکاف میں اس کا بیٹھنا صحیح نہیں ہے، واپس لے لیں۔ ہاں اگر کوئی اپنی 30 مار خانی بتانے کو اس طرح کے حکم چلائے تو پھر یہ اس کا اپنا معاملہ ہے۔ ویسے تو آج کل 30 مار خاں رہے بھی نہیں، اندر گئے کہ سب معاملہ ہی ختم ہو جاتا، باہر ہی چلتے رہتا ہو۔ جیسی اندر گئے، کیوں جی تم کو بولی تھی نا، بولے کہ ہوگا سارا کام ختم۔ یہ چل رہا ہے آج کل، تو باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو بتایا جا رہا ہے نا، یہ ایسی چیزیں، اس کا غلط فائدہ نہیں اٹھانا۔ مرد یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ڈکٹیٹر بنا کے، حاکم بنا کے مسلط کر رہا ہے۔ عورت یہ نہ سمجھے کہ اس کو ان معاملات میں بھی شوہر کے حکم کا پابند بنا کے ذلیل کیا جا رہا ہے۔ نہیں، اس کا تعلق اصل میں ہمارے معاشرتی نظام اور ہمارے گھریلو نظام کی بقا سے ہے۔ وہ ایک الگ بحث ہے اب پوری، کہ یہ سب اللہ تعالیٰ نے جو متعین کیے نا، ہر ایک کے درجے، ہر ایک کے حق، اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے۔ ان کو اگر ہم اختیار کریں تو ہمارے گھر جو ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں، سکون پیدا ہوتا ہے، ہر ایک کا حق ملتا ہے۔ تو یہ اس کو اس نہج سے سوچنا چاہیے۔ ایسے نہیں کہ بھئی مرد کو اللہ نے اتنے اختیار دے دیا تو مرد جب ڈکٹیٹر بن کے جب چاہے جو حکم چلا رہا ہے، اور نہ بیوی یہ سمجھے کہ بھئی اس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ کمزور یا حقیر بنا کر یا غلام بنا کر رکھ دیا ہے۔ نہیں، ہر ایک کا اپنی جگہ ایک مقام ہے، اس کی اپنی عزت ہے، اس کا خیال رکھنا اور اس کے حق کے پاس و لحاظ رکھنا یہ عین عبادت ہے اور بہت ضروری ہے۔ تو عورت حیض کی حالت میں اعتکاف نہیں کر سکتی، لیکن استحاضہ کی حالت میں اعتکاف کر سکتی ہے۔ اب استحاضہ کیا ہے؟ حیض کی کم سے کم مدت 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ ویسے بعض کے نزدیک 15 دن ہے، 16، 17، وہ سب اختلاف کی باتیں، مگر صحیح تر بات یہی ہے کہ حیض زیادہ سے زیادہ یا تو 3 دن آتا یا بہت ہوا تو 10 دن۔ اب اس میں بھی پھر ہر عورت کو اپنی ایک مخصوص فطری عادت رہتی ہے۔ کسی کو 3 دن آتا ہے، چوتھے دن وہ صاف ہو جاتی ہے، کسی کو 5 دن آتا ہے، چھٹے دن صاف ہو جاتی ہے، کسی کو 7 دن آتا ہے، 8ویں دن صاف ہو جاتی ہے، کسی کو 9 دن آتا ہے، 10ویں دن صاف ہو جاتی ہے، کسی کو 10 دن آتا ہے، 11ویں دن صاف ہو جاتی ہے۔ اب کسی کو 3 دن آ کر حیض رک گیا اور دیکھ لی اس نے کہ اب سفیدی ہے، تو پھر وہ غسل کرے، روزہ اگر شروع ہے تو روزہ شروع کرے، نماز شروع کرے، تلاوت کرے۔ البتہ 3 دن کے بعد چوتھے دن اس کو لگا کہ صاف ہو گئی، اور 5ویں دن اس کو پھر اگر خون نظر آتا ہے تو ابھی وہ حیض کا ہی سمجھا جائے گا، وہ پھر روزہ نماز چھوڑ دے گی۔ البتہ 11 دن کے بعد بھی اگر کسی کو خون لگا ہوا محسوس ہوتا ہے تو پھر وہ استحاضہ کہلاتا ہے، اور اس میں عورت کو طہارت لے کر ہر وہ کام کرنا جائز ہے جس کو حیض میں منع کیا گیا ہے۔ وہ روزہ بھی رکھے گی، نماز بھی پڑھے گی، تلاوت قرآن بھی کر سکتی ہے، اعتکاف میں بھی بیٹھ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عظیم شریعت کے ان حکمت اور ہدایتوں سے لبریز احکامات کو سننے سمجھنے کے ساتھ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین،
سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ۔